مذہب نے اپنے اپنے مشائخ کا طریقہ اختیار کیا، مان علیہ باصحابی کہا گیا، بورڈ لگا دیے جی بدعت حسن ہے، تو پھر کہلواؤ نا سونے بدتی، پھر سنی کس منہ سے؟ کام بدعت حسن اور نام اہل سنت. کیا بات ہے، نام اپنا اپنا فرقوں کا اور دعویٰ اہل سنت کا. اہل سنت والجماعت وہ ہے جو نبی کے اور نبی کے صحابہ کے طریقے پہ، اور پھر اشاعت التوحید و سنہ، یہ حقیقتاً اہل سنت کی ترجمان ہے. ان کے پاس وہی چیز ہے. اگر شک ہو تو دیکھ لو، صراط الذین، یہ راستہ کس کا ہے؟ من النبیین. ہمارا ہر مسئلہ اسی روڈ سے ثابت ہے. اور کسی کو تکلیف ہو تو سن لے، تکلیف اگر ہو تو سن لے. صدیق نے مسئلہ حیات ممات حل کر دیا، صدیقہ نے مسئلہ سما حل کر دیا. محمد بن مروان کوئی ہے ان چار میں؟ محمد بن اسحاق تھے محمد مروانی ٹبر، یہ مروانی فرقہ ہے نا، فرقہ مروانیہ، محمد بن مروان کی اولاد، یہ سارے وہ پھر رہے ہیں. صدیقہ نے مسئلہ حل کیا اور باقی سارے صحابہ نے اتفاق کیا. سارے صحابہ کی امین جماعت اشاعت التوحید ہے. کس نے کیا اختلاف؟ کیا تو لاؤ. اچھا جی، صحابہ نے اختلاف نہیں کیا، تیرے ملا کا دماغ خراب ہے. صحابہ میں اختلاف تھا. کس صحابی نے تجھے بتایا؟ جیسے کوئی تو صحابی ہے، صحابہ میں اختلاف ہے تو صحابی بات کرے نا. صدیقہ جب قرآن پڑھ رہی ہے، صدیق جب قرآن پڑھ رہا ہے، اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ. قرآن منبر پہ صدیق پڑھ رہا ہے، صحابہ سامعین نے، کسی نے آگے نہیں کہا صدیق الانبیاء احیاء فی قبورہم. یہ روایتیں ابھی بنی نہیں تھی، فیکٹری نہیں لگی تھی. کسی آج ہم پڑھیں تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے. اگر کسی صحابی کے پاس یہ روایت ہوتی ضرور پڑھتا. آج ہم پڑھیں اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ، آگے کیا پڑھتے ہیں؟ من صلی علیہ عند قبری. تو صحابہ نے کیوں نہیں پڑھی؟ صدیق جب خطبہ دے رہا تھا کوئی صحابی پڑھے تھا؟ پڑھتا نا. من صدیق کب مماتی بنا ہے؟ من صلی علیہ عند قبری سمیت ہو. یہ آیا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے ابھی محمد بن مروان والی فیکٹری نہیں لگی تھی، یہ بعد میں روایتیں بنتی رہی. اور صدیقہ نے جب اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى پڑھ دیا، کسی صحابی نے اس کا انکار نہیں کیا، کیونکہ معنی ہی وہی تھا، دوسرا بنتے ہی کوئی نہیں تھا. معنی یہی تھا، صحابہ کو پتہ تھا، صحابہ کا قرآن پہ ایمان تھا. بات بہت لمبی چلی گئی، ادھر آ جاؤ. فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، سبل کی طرف مت جاؤ. ایک غیر مقلد یہاں سے تقلید پر رد کر رہا تھا. لا تتبعوا السبل، میں نے کہا پاگل، یہ آدھی زندگی تمہاری گزرتی ہے، تقلید اور اتباع میں فرق ہے. اور جب تقلید کا رد کرنا ہو تو لا تتبعوا کیوں پڑھ رہا ہے؟ یہ تو اتباع کا رد ہے. پارٹی بالکل پارے، انہیں خود نہیں پتا ہم کس، کیونکہ فقہ کو چھوڑا ہے نا. فقہ سمجھ کو کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا اگر والا ان کفرتم، میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے نعمتیں چھن جائیں گی.
فقہ سمجھ کو کہتے تھے، انہوں نے سمجھ کا مقابلہ کر لیا فقہ کا، تو ان کی سمجھ سلب ہوگی۔ جیسے روافض ہیں، انہوں نے عزت یہ عزت اور غیرت کا مقام ہے، انہوں نے حضرت عائشہ پہ حملہ کرنے کی کوشش کی، شیعہ مذہب سے اللہ نے غیرت چھین لی۔ دنیا خنزیر میں بھی کچھ نہ کچھ بہتری ہے، اس مذہب میں کوئی غیرت نہیں۔ دنیا میں واحد مذہب ہے جو زنا کو سب سے اونچی عبادت سمجھتا ہے، ہندوؤں میں بھی یہ نہیں، سکھوں میں بھی نہیں، یہ ایک ہی بدبخت، اس کی سزا ملی، انہوں نے نعمت کی ناقدری کی۔ ام المومنین کو بھونکنے کی سزا یہ ملی ہے کہ ان کی ماؤں بہنوں کی عزت نیلام ہو گئی اور غیرت ختم ہو گئی۔ اسی طرح للڑوں نے قرآن کی بے قدری کی، تو ان کو پھر رہنما چبل چبل بھنگی چرسی مل گئے۔ ہاں، جو اوٹ پٹانگ قرآن گیا، اوٹ پٹانگ، اور سارے شٹانگ مٹانگ، ان کے دیکھو اڑنگ بڑنگ ستارے ٹنگ، الٹے سدے دلیل، سارے جھوٹ اکاذیب۔ خیر آؤ جی، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دوسری راہوں پہ مت جانا، جیسے راہیں الگ الگ ہیں، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جدا کر دیں گی، ہٹا دیں گی تمہیں، عَنْ سَبِيلِهِ، اس ایک راستہ سے، اصل راستہ سے۔ اوپر لکھا ہے ہوبا اتباع الوحی ذالکم، ترغیب تعمیل ہے، بشار الیہ لکھا ہے اسی اتباع کی وصیت کی تمہیں اللہ نے، لعلکم تتقون، حکمت تاکہ تم بچ جاؤ، تتقون الضلال والتفرق عن الحق، تاکہ تم گمراہی سے بچ جاؤ، حق سے تفرق کرنے سے بچ جاؤ۔ ہو گیا۔ اب ذرا دیکھو حاشیہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، قَوْلُهُ أَقِيمُوا الدِّينَ، وَلَا تَتَفَرَّقُوا، دین کو قائم کرو، تفرقہ میں مت پڑو، اس سے جدا نہ ہو۔ بناؤ ھذا فی القرآن قال امر اللہ المومنین بالجماعہ ونہاہم عن الاختلاف۔